علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب بخیر ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ تو ہمارے چل رہے ہیں دیکھ غسل کا طریقہ۔ تو غسل کا طریقہ ہم جان چکے ہیں، اور غسل کے فرائض بھی، اور غسل کی قسمیں بھی کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، وہ سب کے بارے میں ہم جان چکے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی غسل کی سنتیں۔ سب سے پہلے تو سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسے سنت کہتے ہیں۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں اسے ہم سنت کہتے ہیں۔ تو غسل کی سنت جان لیتے ہیں۔ چلیے، تو جب ہم غسل کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ بولیں، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 4، استنجا کرنا اور بدن پر جس جگہ ناپاکی لگی ہو اس کو دھونا۔ نمبر 5، پھر وضو کرنا۔ نمبر 6، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ نمبر 7، پانی ڈالنے میں سر سے ابتدا کرنا۔ نمبر 8، سر کے بعد داہنے مونڈے پر پانی ڈالنا۔ نمبر 9، اس کے بعد بائیں مونڈے پر پانی ڈالنا۔ نمبر 10، بدن کو ہاتھوں سے ملنا۔ نمبر 11، پے در پے یعنی لگاتار اعضاء کو دھونا۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر ہم جس جگہ بھی ہماری ناپاکی لگی ہوئی ہوگی اس کو دھو لیں گے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر ناپاکی دور کرنے کی نیت کریں گے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں گے۔ اس کے بعد استنجا کریں گے۔ اس کے بعد ہم بدن پر جس جگہ بھی ناپاکی لگی ہوگی اس کو دھویں گے۔ پھر وضو کریں گے، اور پھر اس کے بعد تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیں گے۔ پھر تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیں گے۔ پانی ڈالنے میں سر سے ابتدا کریں گے۔ سب سے پہلے کہاں سے پانی ڈالیں گے؟ سب سے پہلے ہم پانی ڈالنے میں سر سے ابتدا کریں گے، اور سر کے بعد پہلے دائیں مونڈے پر پانی ڈالیں گے، اس کے بعد ہم بائیں مونڈے پر پانی ڈالیں گے۔ بدن کو ہاتھوں سے ملیں گے، اور ہم کو بائیں مونڈے پر اور دائیں مونڈے پر ہم کو 3 بار پانی ڈالنا ہے، اور پھر بدن کو ہاتھوں سے ملیں گے اور پے در پے پانی ڈالیں۔ پے در پے اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا ہم نے ایک اعضاء دھو لیا اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے بعد دوسرے اعضاء کو دھوئیں گے۔ ایسا نہیں کرنا ہے ہم کو پے در پے اپنے اعضاء کو دھونا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے آج یہ سنتیں سیکھی ہیں، جانی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔